ایک آدمی ہے پاورفل ہے، صاحب اقتدار ہے، لوگوں کو مارے، ان کی زمینوں پہ قبضے کر لے، ساری گیمیں کر لے، فری دسترخوان بنا دے۔ کبھی حرام کا موقع آتا تھا وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ جو موضوع ہے عزیزان محترم، اعمال کی قبولیت کا، یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے۔ میں نے یہاں جمعہ کے خطبوں میں بھی روایات اہل بیت اطہار بیان فرمائی ہیں، آیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک بنیادی چیز جو انشاءاللہ جو درس سنتے ہیں ان کو یاد ہو گئی ہوگی، وہ یہ ہے کہ قبولیت تب ہے جب عمل کی بنیاد تقوی پر۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ جنت کا دیکھیں، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیک اعمال والے جائیں گے، وہی نیک اعمال جن کے ضائع نہیں ہوں گے، قبول ہوں گے۔ تو قبول کس کو ہوگا؟ تقوی والے۔ قرآن کی ہدایت کس سے فائدہ دے گی؟ ہدی للمتقین، متقین کو ہدایت، قرآن کی ہدایت فائدہ دے گی۔ پھر جو روایات اہل بیت میں مزید انہوں نے موتی پرو دیے ہیں، وہ یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ بڑے کام کرتے تھے، لوگوں کے کھانے کھلاتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، صاحب حیثیت تھے، کبھی حرام کا موقع آتا تھا وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے اعمال بھی اللہ تباہ کر دے، یعنی عادی مجرم ہونا۔ آج کو دنیا میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ ایک آدمی ہے پاورفل ہے، صاحب اقتدار ہے، لوگوں کو مارے، ان کی زمینوں پہ قبضے کر لے، ٹھیک ہے، قاضی خرید لے، سیاستدانوں سے پارٹنرشپ کر لے، ساری گیمیں کر لے، اور پھر جناب فری دسترخوان بنا دے۔ مطلب 1 ارب لوٹ کر بیچ میں سے 1.25 کروڑ جو ہے وہ فی سبیل اللہ کر، یہ اپنے تئیں اللہ کو رشوت آفر کر رہا ہے۔ یہ نہیں چلتا اسلام میں۔ یہ ان بدماشوں کی سزا ہے کہ اس نظریے پر لگ گئے، کیونکہ یہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ڈھونڈنے کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ اللہ نہیں قبول کرے گا، نہیں کرے گا، کہتے ہیں مولوی صاحب نے بتایا اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چلو اس طرح گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن یہ دھوکے میں، اب جو اس دھوکے میں آ گیا ہے اس کی تو سوچ بھی نہیں جائے گی نا کہ میں نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا، وہ تو موجے کر رہا ہے۔ ادھر سے لوٹو کماؤ، ادھر سے تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جناب اتنی زبردست مسجد بنا دی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اتنے زبردست یہ کر دیے، فلان کر دیے۔ تو یہ دھوکے ابلیس ایسے ہی دیتا ہے تاکہ بندہ سیٹسفائیڈ رہے اور اپنا کام کرتا رہے۔ اللہ کی حق، جو حق دین حق ہے اور جو تقوی کی طرف جانے کا حکم ہے، ادھر نہ جائے پھر۔